ہر بلائے ناگہانی سر سے سرور ٹل گئی، ہر بلائے ناگہانی سر سے سرور ٹل گئی، جب کہا میں نے کہ یا سرکار تاج الاولیاء۔ ہماری پہچان، ہماری شناخت تاج الاولیاء ہے۔ میری بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج شہنشاہ ہفت اقلیم حضور تاج الملت والدین حضرت سیدنا و غیاثنا و مقیسنا حضرت سید محمد بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مبارک موقع پر مجھے سعادت بارگاہ تاج الاولیاء سے عطا ہوئی کہ آج انہی کی زندگی کے حالات پر خطاب کرنے کے لیے مجھے موقع فراہم کیا گیا۔ بلا شبہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ذرے کو آفتاب بنایا جاتا ہے۔ مجھ جیسے حقیر کو یہ سعادت دینا یہ آپ کی روشن کرامت ہے، کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک وہ نہ چاہے کوئی ان کے بارے میں بول نہیں سکتا، اور جب تک وہ بلانا نہ چاہے وہ کوئی ان کے در پر حاضر ہو نہیں سکتا۔ وہ جسے چاہتے ہیں اپنے سے قریب فرما لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنے سے دور کر لیتے ہیں۔ آج مجھے سعادت حضرت نے بخشی، جتنا بھی شکر و احسان میں مانوں کم ہے، لیکن حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بندوں کا بھی شکر ادا نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام حضرات کی عمر میں، علم میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، اور فیض تاج الاولیاء مجھ پر اور ان سب پر جاری و ساری فرمائے۔ ہست دیدار خدا دیدار تاج الاولیاء، ہست دیدار خدا دیدار تاج الاولیاء، ہست دربار خدا دربار تاج الاولیاء، ہست دربار خدا دربار تاج الاولیاء، صاحب لطف و کرم سرکار تاج الاولیاء، صاحب لطف و کرم سرکار تاج الاولیاء، دستگاہ اولیاء سرکار تاج الاولیاء، دستگاہ اولیاء سرکار تاج الاولیاء، جانشین احمد مختار تاج الاولیاء، جانشین احمد مختار تاج الاولیاء، ہم شبیہ حیدر قرار تاج الاولیاء، ہم شبیہ حیدر قرار تاج الاولیاء، گوہر درج حسن شمع شبستان حسین، گوہر درج حسن شمع شبستان حسین، نور چشم فاطمہ سرکار تاج الاولیاء، نور چشم فاطمہ سرکار تاج الاولیاء، ہر بلائے ناگہانی سر سے سرور ٹل گئی، ہر بلائے ناگہانی سر سے سرور ٹل گئی، جب کہا میں نے کہ یا سرکار تاج الاولیاء، جب کہا میں نے کہ یا سرکار تاج الاولیاء۔ اور یقین مانیے ایک شعر نہیں ہے، یہ منقبت کا مقطع نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کا عمل ہے۔ یقیناً سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا یہ عمل تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی تاج الاولیاء کے نام کا ورد کیا کرتے تھے۔ میرا اپنا معمول ہے باخدا، جب بھی پریشانی آئی، تکلیف آئی، میں نے تاج الاولیاء کا تصور کیا اور ایک ہی جملہ عرض کیا بارگاہ میں، سرکار آپ ہی کا بچہ ہوں، آپ ہی کو لاج رکھیے۔ اور جہاں بھی گیا یہ نہیں کہے کہ بلایا گیا، یہ کہہ کے نہیں پکارا گیا کہ جناب فاروق رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، بلکہ کہا گیا بارگاہ تاج الاولیاء سے محمد فاروق خان تشریف لا رہے ہیں۔ ہماری پہچان، ہماری شناخت تاج الاولیاء ہے، ہمارا وجود تاج الاولیاء ہے۔ عام ولیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اولیاء میں درجات ہوتے ہیں، یاد رکھیے، ولایت میں سب برابر ہے لیکن درجات میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ہر ولی دوسرے ولی کے برابر اور مساوی نہیں ہوتا، مقام ولایت کے اعتبار سے اس کا درجہ ہوتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور ہم اہل سنت میں یہ سیاح ستہ کے نام سے جو 6 حدیث کی صحیح مشہور کتابیں مانی جاتی ہے، اس میں سنن ابن ماجہ سیاح ستہ میں شامل ہے۔ کتاب المناقب کے اندر حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ عن معاذ ابن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرک عن ملک الجنہ، آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ میرے صحابہ کیا میں تمہیں جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں؟ بادشاہ صرف دنیا میں ہی نہیں ہے، جنت میں بھی ہے۔ تو آقا دنیا کے بادشاہوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، جنت کے بادشاہوں کی بات کر رہے ہیں۔ الا اخبرک عن ملک الجنہ، اے میرے اصحاب کیا میں جنت کے بادشاہوں کی تمہیں خبر نہ دوں؟
قلت بلا، صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی کیوں نہیں، آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ جنت میں بادشاہت کن کی ہوگی، کون ہے جنت کے بادشاہ؟ قالا رجل مستعف ضعیف ذو تمرین لا یباہ لہ، آقا نے فرمایا سنو، جنت کے بادشاہ وہ ہے کہ تمہاری اپنی دنیا میں ظاہری طور پر کمزور اور ناتوا نظر آتے ہیں، جسمانی اعتبار سے کمزور نظر آتے ہیں، جسمانی اعتبار سے ان کی باڈی اور ان کا جسم بہت زیادہ توانا اور قوی نہیں ہوتا، ظاہری طور پر دبلے پتلے کمزور نظر آتے ہیں۔ مستضعفون، کمزور ناتوا، ضعیفون، انتہائی کمزور، ذو تمرین، لباس بوسیدہ پرانے پھٹے ہوتے ہیں، لباس سادہ ہوتا ہے، شاہانہ لباس نہیں پہنتے، سادہ لباس ہوتے، لا یباہ لہ، ان کی لوگ پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ لوگ ان کے مقام کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، لوگ اہمیت نہیں دیتے انہیں، مگر ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہوتا ہے؟ لا اقسم اللہ لا ابرا، اللہ کی بارگاہ میں مقام وہ ہے کہ اللہ پر اعتماد کر کے جس چیز کے لیے قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر آپ تاج الاولیاء کو دیکھیں، یقیناً اس حدیث کی عکاسی نظر آتی ہے کہ ابتدائی دور وہ ہے کہ جب دنیا نے پہچانا نہیں تو مجنون قرار دیا ہے، پاگل قرار دیا ہے، لباس پھٹا اور پرانا بوسیدہ ہے، کمزور و ناتوا ہے، ایک وقت کھاتے ہیں تو کئی دن روزے سے رہتے ہیں، وہ ریاضات وہ مجاہدات ہے کہ جس کو سن کر ہی ہماری روحیں کانپ جاتی ہے۔ بستر کے جنگلوں میں آپ دیکھیں 4 سال وہ ریاضت ہے جس کے تصور سے ہی ہمارے روح کھڑا ہو جائے، 2 سال بغیر کھائے پیے بستر کے جنگلوں میں آپ نے ریاضت کی ہے، 2 سال بغیر کھائے پیے جینا زندہ رہنا یہ آسان بات نہیں ہے، یہ ریاضت اور مجاہدے کی کیفیت ہے تاج الاولیاء کی۔ اور اس عالم میں لباس ایک جبہ، سادہ سا جبہ ہے، وہ زیب تن کیے ہوئے اکثر جبہ ایسا ہوتا تھا کہ کئی دن تک وہی زیب تن ہوتا، یہاں تک کہ ظاہری طور پر اس پر گرد و غبار آ جاتی، رنگ اس کا نظر نہیں آتا۔ میں میلا لفظ نہیں کہنا چاہتا ہوں، یہ شان نہیں ہے، یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، میں تو کہوں گا کہ ان گرد و غبار کا کیا کہنا جو جبہ تاج الاولیاء میں پناہ لیتے تھی، وہ ہمارے سروں کا سرما ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ گرد و غبار جس کو پناہ تاج الاولیاء کے جبہ مبارکہ میں ملی ہے، وہ جبہ مبارکہ ظاہری طور پر اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، کئی دن جبہ پہنتے تھے، لا یباہ لہ، لوگ مجنون سمجھ کے دروازے پہ کھڑے رہنا نہیں دیتے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا جنت کے بادشاہ ہے یہ، اور جب اظہار کیا تو کہا ہو جی بابو ہم شہنشاہ ہفتے اقلیم ہے۔ آخر کیا تھے تاج الاولیاء؟ 2 لفظ ہے، کہنے میں بہت آسان ہے اور اس کو سمجھنا اتنا ہی دشوار ہے، زندگیاں کھپ جائیں ان 2 لفظوں کی گہرائی میں ہم اتر نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ پہلا کہ تاج الاولیاء کون تھے، ماضی کی بات کر رہا ہوں کہ کون تھے، حال اور مستقبل کی بات کر رہا ہوں کہ کون ہے، کون تھے اور کون ہے، کیا ہے تاج الاولیاء، کیا تھے، کوئی نہیں سمجھ سکا۔ جو سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی، تاج الاولیاء نے کوشش کی، دنیا سمجھ نہ پائی۔ سمجھے کیا؟ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا راز ہوتا ہے، جب اللہ کا راز جان جائے تو پھر راز ہی کہا رہا۔ ولایت خود راز الہی ہوتا ہے، اور راز اگر فاش ہو جائے تو پھر راز کہاں ہوتے ہیں؟ تاج الاولیاء اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام ہے، پردہ راز ہے، اس لیے سرور شاہ تاجی ایک جگہ فرماتے ہیں راز دار پردہ اسرار تاج الاولیاء۔ ایک شعر میں یہ بھی کہا کہ اللہ کے اسراروں میں سے ایک اسرار ہے، ایک چھپے ہوئے رازوں میں سے ایک راز ہے تاج الاولیاء کی بارگاہ میں۔ کیا تھے تاج الاولیاء؟ نہیں پتا کیا تھے، کیا ہے نہیں معلوم، اس لیے کہ ہر لمحہ مقام و درجہ بڑھ رہا ہے، جب پہلے درجہ نہ سمجھ سکے تو جو بڑھ رہا ہے اسے ہم کہاں سمجھ پائیں گے؟ عقل قاصر ہے، اور یقیناً ولایت کہتے ہی اس کو ہے کہ جہاں عقل دم توڑ دیتی ہے، جہاں مادیت فنا ہو جاتی ہے، وہاں سے ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ولایت کی ابتدا ہی وہیں سے ہوتی ہے جہاں ساری دنیا کی مادیت فنا ہو جاتی ہے، جہاں سائنس اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے وہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے، وہاں سے کرامات شروع ہوتی ہے۔ تو تاج الاولیاء کیا تھے؟ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور وہی جانتے ہیں، اللہ کا رسول ہی جانتا ہے، مگر جو کچھ انہوں نے کہا کیا ہم اس کو سمجھ پائیں؟ خدا کی قسم ہم ان میں سے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں پائے۔ آپ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو میرا مقام کیا ہے، کون ہوں میں، خود ہی فرماتے ہو جی بابو ہم تاج الدین بھی ہیں،
ہم تاج الملت و دین بھی ہے، ہم شہنشاہ ہفت اقلیم بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اولیاء جنت کے بادشاہ ہیں، مگر تاج الاولیاء اپنی دنیا کی بادشاہت بتا رہے ہیں، تو اب اس سے جنت کی بادشاہت کا تصور کرتے چلے آپ۔ شہنشاہ ہفت اقلیم دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ شہنشاہ لفظ عام طور پہ سب جانتے ہیں، بہت استعمال ہوتا ہے۔ شہنشاہ کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کو نہیں کہتے، یاد رکھیے۔ بہت ساری لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بادشاہ کو شہنشاہ کہتے ہیں، جی نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کو شہنشاہ کہتے ہیں۔ جس کے ماتحت بادشاہ ہوتے ہیں وہ شہنشاہ ہوتا ہے، جس کی پیروی اتباع بادشاہ کرتے ہیں وہ شہنشاہ ہوتا ہے۔ اب ایک ہے شہنشاہ، یہ لفظ سب جانتے ہیں۔ ہفت اقلیم یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، گرچہ کے تین الفاظ ہیں اس کے اندر، تین لفظ ہے، شہنشاہ، ہفت، اقلیم۔ اب تین لفظوں کی اگر تشریح کریں تو شہنشاہ تو سب جانتے ہیں، میں نے عرض کر دیا بادشاہوں کا بادشاہ۔ ہفت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہفت کے معنی ہوتے ہیں سات، فارسی زبان کا لفظ ہے، اسی سے لفظ ہفتہ بنا ہے۔ ہفتہ ساتواں دن، سنیچر کے دن کو فارسی میں ہفتہ کہا جاتا ہے۔ ہفتہ اسی سے بنا ہے، ہفت یعنی سات۔ اقلیم، اب اقلیم کے اگر آپ لغت میں معنی دیکھیں، فیروز اللغات آپ اٹھا لیں، لغات محمدی اٹھا لیں، لغات جہانگیری اٹھا لیں، یہ اردو زبان کی اور فارسی زبان کی مایہ ناز لغتیں ہیں۔ لغت کشوری آپ اٹھا لیں فارسی زبان کی، لغت فرہنگ عامرہ اٹھا لیں فارسی زبان کی لغات۔ ان لغاتوں پہ جب میں نے اقلیم کے معنی دیکھے تو ایک معنی نہیں پائے، ایک معنی پر کسی اہل لغت نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے متعدد معنی بیان کیے۔ اقلیم کے معنی ہوتے سات بر اعظم، سات بر اعظموں پر یہ دنیا تقسیم ہے، پوری دنیا سات بر اعظموں پر منقسم ہے۔ سات بر اعظم ایک لغت میں یہ معنی ملتے ہیں۔ اقلیم کے دوسرے معنی ملتے ہیں سات آسمان، ایک معنی ملتے ہیں سات زمین کے طبق۔ اب یہ تینوں معنوں کو اگر ہم سمیٹ لیں تو گویا تاج الاولیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم شہنشاہ ہفت اقلیم ہیں، ساتوں زمین کے ہم شہنشاہ ہیں، ساتوں آسمان کے ہم شہنشاہ ہیں، ساتوں بر اعظم کے ہم شہنشاہ ہیں۔ ساری کائنات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے جد غوث اعظم کا صدقہ ہمیں بھی وہی ملا ہے کہ غوث اعظم نے جب بغداد میں اعلان کیا تھا، نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خردلتین علی حکم اتصالی، میں دنیا کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا۔ یہی فیضان تاج الاولیاء کو عطا ہوا کہ سارے سات بر اعظموں پر تاج الاولیاء کی بادشاہت و شہنشاہت ہے، اور جہاں شہنشاہت ہوتی ہے وہاں دسترت ہوتی ہے۔ بادشاہت کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جو علاقے اقتدار میں ہوتے ہیں، قبضے میں ہوتے ہیں، جہاں حکم چلتا ہے وہ حکومت کا علاقہ کہلاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ساتوں آسمان کا اقلیم ہوں، ساتوں آسمان کا شہنشاہ ہوں، میں زمین کا بھی شہنشاہ ہوں۔ گویا تاج الاولیاء کا حکم صرف زمین پر نہیں چل رہا ہے، بلکہ زمینوں کے ساتوں طبق میں بھی آپ کا حکم جاری و ساری ہے، اور آسمانوں میں بھی آپ کا حکم جاری ساری ہے۔ مگر آسمانوں میں کہاں حکم نافذ ہو رہے ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں جان سکتے۔ کچھ واقعات ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ سمجھ میں آتا ہے کہ آسمانوں میں بھی آپ کی کیسی حکومت تھی۔